हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादे मुस्तफा, अज़हरी इस्लामिक सेंटर, हुजूर उम्दतुल उलमा, नारे तकबीर। और अब्दुल रशीद भाई भी हजरत की गुलपोशी कर रहे हैं माशाअल्लाह, मोहम्मद भाई भी हमारे हजरत की गुलपोशी। जी बस हो गया। हाँ जी, शाह साहब का कमेटी की तरफ से, हाशिम भाई कमेटी की तरफ से हमारे मोहतरम राजेश शाह साहब की गुलपोशी हाशिम भाई कमेटी की तरफ से करने जा रहे हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। हाशिम भाई हैं, मोहम्मद भाई, मतलब तमाम कमेटी के अफराद, जी हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुसर्रत होती है खलीफे अशरफुस सूफिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अजमल हुसैन साहब क़िबला अज़हरी जो है अक्सर तज़किरा करते रहते हैं कि हर मोड़ पर हर वक्त और मस्जिद के लिए खड़े रहते हैं। हम इनके इस जज्बे का नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और हमारे मोहतरम उम्दतुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी गुलजार अहमद साहबुल्लाह की आमद भी है, तो हम चाहते हैं कि शाल और फूल दोनों से हजरत का इस्तकबाल कर दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी जरा जल्दी करें। माशाअल्लाह देखिए हमारी निगाहें देख रही हैं खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा कारी सालिहीन साहब की भी आमद हो रही है। हम कमेटी की तरफ से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी तशरीफ लाएं। एक मुसर्रत भरा ऐलान मैं आपको सुना करके और फौरन मैं जो है अपनी जगह ले लूंगा और आप मुकम्मल समात उम्दतुल उलमा के हवाले से समात फरमाएंगे। ये देखिए कमेटी की तरफ से आज पूरा गोइंडी हमारे दरमियान जलवागर है, उलमाए अहले सुन्नत का, मशाइखीन अहले सुन्नत का और सादाते अहले सुन्नत का भी एक एक करके अगर हम नाम लेते जाएंगे तो वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाएगा। लेकिन आज सतह गोइंडी पर जो अछूता और निराला काम होने जा रहा है, यकीनन हम मदीना मस्जिद, अज़हरी इस्लामिक सेंटर, जामिअतुस सालिहात और इसके तमाम जितनी शाखें हैं, हम तमाम अफराद और तमाम मुआविनीन, तमाम मुखलिसीन कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के अंदर ये शऊर बेदार हुआ कि वो अपने खतीबो इमाम खलीफे अशरफुस सूफिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अजमल हुसैन साहब क़िबला अज़हरी को अपनी मोहब्बतों भरा इबाद उम्दतुल उलमा के दस्तहाए मुबारक से अता कर रहे हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर उम्दतुल उलमा, खलीफे हुजूर अशरफुस सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप मुकम्मल खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बस एक शेर मैं आपके समातों की दहलीज पर रखता हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आइए उम्दतुल उलमा का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर उम्दतुल उलमा, अज़हरी इस्लामिक सेंटर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان اللہ. کیا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بس تھوڑا سا لگے گا. اس پر مسرت موقع پہ ہم اور آپ حاضر ہیں. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے والہانہ انداز میں ایک مرتبہ آقائے کونین فخر دو عالم رحمت انس و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا پروگرام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی اور کانوں سے سنا. تھوڑی دیر سکون و اطمینان سے بیٹھ جائیں اور چند باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں، کیونکہ جس مناسبت سے یہ جلسہ ہے جی جی وہ تو سب آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ابھی کمیٹی نے عزیزم مولانا محمد اجمل حسین صاحب اظہری کو ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کیا کہنا جی ایوارڈ پیش کیا. بے شک کیا کہنا. واہ یہ ہمارے سامنے یہاں کے سرگرم رکن جی اور ہر آڑے وقت میں اس مسجد و مدرسہ کے کام آنے والے جی جناب راجیش شاہ صاحب بیٹھے ہیں. جی 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 کیونکہ ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے جی کچھ نہ تھا، بس یہ فرش تھا، جی آسمان کا شامیانہ تھا، آپ تھے. یہاں کمیٹی کے لوگوں میں جناب عبدالرشید صاحب اور ان کے رفقا میرے پاس گئے جی کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، چاند نظر آ گیا، جی ہم لوگ وہاں نماز قائم کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنا. بہت 11-12 سال کا عرصہ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بھی سوچا کہ کوئی ایسی شخصیت دوں جسے کام کرنے کا سلیقہ ہو، لوگوں کا خیال ہو، جی قربانی دینے کا جذبہ ہو. کیا کہنا جی. واہ یہ تمام چیزیں میں نے دیکھی اور بدرج اتم عزیزم مولانا محمد اجمل حسین سلم اللہ تعالی عن الشرور والفتن، کیا کہنا. واہ جی حق ہے حق. تمام شر اور فتنوں سے اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. میری نگاہ انتخاب انہی پر پڑی جی
मैंने चंद नसीहतें की। नसीहतें तो हर किसी को करता हूँ, जी जी, मानो या ना मानो आपका हक है जी, कहना मेरा काम। जी चंद हमने नसीहतें की कि मौलाना एक इमाम बन के नहीं, एक खादिम बन के आपको जाना है। क्या कहना जी, वाह सच, वहाँ ना आपके रिहाइश के लिए कोई जगह है जी जब नमाजियों को सर छुपाने की जगह नहीं तो आपके लिए क्या है? जी जी, क्या कहना, इमाम और मुक्तदी सब एक ही जुमरे में शामिल हैं। सही। लेकिन जाइए जी, और ये कुर्बानी आप पेश कीजिए, हक, क्योंकि लोग खादिम बनना जानते ही नहीं, सच जी, हर कोई मखदूम बनना जानता है। क्या कहना जी, और बात याद रखें कि खादिम बनने पे कहीं झगड़ा नहीं, जी जी जी, अगर झगड़ा है तो मखदूम बनने पे है। जी जी जी, खादिम बनने पे झगड़ा नहीं। मौलाना खादिम बन के जाइए, कौम आपको खुद अपना मखदूम मान लेगी। जी क्या कहना, हक है जी, और खादिम ही मखदूम होता है, जी सही मालूम। हक है, आज जितनी भी खानकाहों को देख लीजिए, मदारिस को देख लीजिए, जी खादिम बनने पे कहीं झगड़ा हो तो मुझे बता दो। नहीं, मखदूम बनने पे झगड़ा है। जी सूरत हाल ये है कि उस माहौल में वो तशरीफ लाए और 11 साल के अंदर मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी, क्या कहना, कौम को उन्होंने क्या दिया, जी यहाँ के बच्चे बच्चे को एहसास है। जी, हक है, बेशक सही, आप खुद जानते हैं ये जिसके दस्ते हक परस्त पर बैत हैं, जी कोई मामूली शख्सियत नहीं, नबीर आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लामा अख्तर रजा खान साहब अजहरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं ये। जी जी, बेशक, अब ये और बात है कि मशरबन ये कादरी हैं, जी जी हक है, अगर चिश्ती जाम मिल रहा है वो भी पी रहे हैं, सुभान अल्लाह, वाह नक्शबंदी जाम मिल रहा है वो भी पी रहे हैं, सही है, क्या कहना, लेकिन तसव्वुर यही हो जी कोई भी पिलाए, लेकिन करम मेरे पीरो मुर्शिद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, हक है, करम मेरे पीर का। अगर उनकी खुसूसी तवज्जो ना होती जी तो न खिलाफतें होती जी, और न ये सादतें होती। बेशक हक है, आओ देखो मैं बताऊं आपको एक ऐसी शख्सियत को, तारीख जिन्हें सुल्तानुल मशाइख बाकायदा बाज़ाब्ता कोई तकरीर का मौका नहीं, फिर भी कुछ बात मैं रखूंगा जी इंशाअल्लाह। सुल्तानुल मशाइख हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह यमन से 3 कलंदर चले, जी रास्ते की सौबतों को उन्होंने बर्दाश्त किया, तकलीफें उठाई, और उठाने के बाद जब दिल्ली में पहुंचे, बारगाह महबूब इलाही में, वहाँ अपना नाचना कूदना शुरू कर दिया। क्या कहना जी, लंगर चल ही रहा था, खादिम खास हजरत ख्वाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पेश किया, जी खाने से उन्होंने इनकार कर दिया कि ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बेहतर से बेहतर खाना मुझे खिलाओ। क्या कहना, खादिमों ने अर्ज किया, भाई बेहतर से बेहतर आपको खिला रहे हैं। जी आपने शोर सुना, आराम में खलल पड़ा, हुजूर महबूब इलाही खुद तशरीफ लाए। क्या कहना जी, शोर की वजह क्या है? हुजूर ऐसी ऐसी बात है। फिर उन्होंने चीखना शुरू किया कि लोग अच्छे खाएं और हमको वो खाना जो लंगर में आमतौर पे तकसीम होता है वो दिया जाता है। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह कभी जलाल तो आता नहीं था जी, लेकिन चेहरे का रंग थोड़ी देर के लिए बदल गया जी, इरशाद फरमाया कि कम से कम ये सोच के खा लो कि उस रास्ते में जो मरे हुए गधे का गोश्त खाया है उससे बेहतर। अल्लाह अकबर, क्या बात है, ये अल्लाह वालों की शान है। जी फौरन कदमों में गिर गए और
बोले मुझे तलाश थी किसी ऐसी शख्सियत। सुभान अल्लाह, क्या सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह एक निगाह डालते हैं जी, तीनों विलायत से माला माल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ये नहीं कहा कि हुजूर महबूब इलाही का फैज़ है जी, क्या कहते हैं? मेरे पीर का कर। सुभान अल्लाह, क्या कहना। सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया पीर और मुरीद के रिश्ते को देखना है तो नहीं देख लिया। सच है, बेशक। तो जाम कहीं का भी मिले लेकिन फैज बरेली ही का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, का जो शरीयत। जी, सुभान अल्लाह। आप खुद जानते हैं अभी उम्र उनकी क्या नौजवानी है, उनसे ज्यादा उम्र के लोग हैं जी, लेकिन इसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता है जी, क्या बात याद रखो। हक है, हक है, ये खुदादाद सलाहियतें उम्र के एतबार से नहीं दी जाती, नहीं दी जाएगी जी, बल्कि ये इंतखाब होता है। जी, बेशक। अगर उम्र के हिसाब से दी जाती तो तारीख उठा के पढ़िए आप, 3 दिन के भी हाफिज कुरान आपको मिलेंगे, जी, जी, 7 दिन के भी हाफिज कुरान आपको मिलेंगे, 1 महीने के भी हाफिज कुरान जी, आपको बेशक, मिलेंगे। हक है। आला हज़रत को देखा 1 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल। सुभान अल्लाह, जी, हक है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को देखा 1 हफ्ते में उन्होंने कुरान मुकम्मल किया। जी, तो इसमें उम्र की कैद नहीं। नहीं, जी, अगर उम्र की कैद होती तो नौजवानों तुम अपनी तारीख भूल गए, आज तुम्हारी जहनियत और तरफ है। जी, जी, क्या कहना। आज तुम कौमे मुस्लिम के नाम पर एक बदनुमा दाग बन चुके हो, सच है, एक कलंक हो। सच है, तुम्हारा किरदार तो वो था, तुम तो वो थे कि कम उम्री का मामला। जी, अरे कम उम्री को देखना है तो मोहम्मद बिन कासिम को देखो, क्या कहना। जी, वाह, हक है। अली अकबर को देखो, सुभान अल्लाह। महमूद गजनवी को देखो, जी, जी, बेशक। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखो। हाँ, 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 क्या कहना। ये कौन से उम्र दराज थे भाई? सब कम उम्र थे, मामूली उम्र थे जी, लेकिन तारीख शाहिद है। और आप देखें हजरत अयास इब्ने माविया जी, रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी ममलकत इस्लामिया के चीफ जस्टिस थे, जी, सबसे बड़े जस्टिस। लेकिन उम्र देखें तो 16 साल की उम्र है, क्या कहना। अभी मसा भी नहीं दी। जी, जी, तो इसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता है, अल्लाह के फजल से होता है, बेशक, हक है, हक उसके है, करम से होता है। बेशक। और काबिल मुबारकबाद है यहाँ के लोग जिन्होंने इनकी कदर की। बेशक। काबिल मुबारकबाद है यहाँ की कमेटी जिन्होंने इनके मशवरे पे अमल किया, बेशक, और अमल करने के बाद आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। बेशक, हक है। और ये बच्चों की तरबियत आपने देखी, जी, असातिज़ा की मेहनत आपने देखी, अराकीन की खिदमत को आपने देखा, जी, बेशक। मौलाना की क़यादत आपने देखा। अब और क्या देखें? इसलिए कि मुनाफिक की खसलत हो सकती है जी, कि तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। और जब आला कलमतुल हक आप बुलंद फरमाएंगे, मुखालिफिन का होना जरूरी है। जी, जी, बेशक, हक है। हर दौर में थे, हैं, रहेंगे। जी, हक है, हक है। आज लोग कह देते हैं कि मौलाना आपकी फलां शख्स बुराई कर रहा है। जी, एक शख्स ने मुझसे खुद कहा, तो हमने कहा उससे ताज्जुब खेज बात बताऊं आपको? जी, और भाई वो मेरी बुराई कर रहा है। आओ एक ऐसे का पता देता हूं जिसके साथ चाय बैठ के पीते हो, अल्लाह उसके रसूल की बुराई कर रहा है, आहा, क्या कहना। और उसके साथ चाय नोशी आप करते हो, सही है। तो उसका एहसास नहीं। तो ये भी जरूरी है, खैर और शर का सिलसिला शुरू से था, है, रहेगा। जी, बेशक, हक है, हक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, सामने इब्लीस खड़ा हुआ। जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, क्या कहना। जी, सामने नमरूद खड़ा हुआ। हक है कि जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, सामने फिरौन खड़ा। जी, जी, बेशक, क्या कहना। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सामने अबू जहल खड़ा। जी, जी, बेशक, हक है। इमाम हुसैन है, सामने यजीद मौजूद है। जी, जी, खैर सर। जी, वाह। अगर इस खैर के मुकाबले में शर न होता जी, जी, क्या कहना। हक, तो फिर तकरीम इंसानियत का आपको पता कैसे चलता? कैसे सर। जी, हक है। इब्लीस न होता
تو حضرت آدم کی عظمت کا پتہ آپ کو کیسے چلتا؟ جی نمرود نہ ہوتا تو آگ کو گلزار ہوتا ہوا کون دیکھتا؟ جی فرعون نہ ہوتا دریائے نیل میں راستہ بنتا ہوا کون دیکھتا؟ کیا کہنا، واہ واہ، ابو جہل نہ ہوتا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا کون دیکھتا؟ جی واہ واہ، حق ہے، کیا کہنا۔ سنیو خوش ہو جاؤ، اگر یہ بدعقیدے نہ ہوتے تمہارے ادب کا پتہ کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امت العلماء، اظہری اسلامک سینٹر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہنا، سچ کیا کہنا، واہ واہ واہ، جی جی واہ واہ، بدعقیدے نہ ہوتے حق ہے تو آپ کے ادب کا پتہ کیسے؟ نہیں چلتا، جی بے شک اور ادب ہی سب کچھ ہے، بے شک یہ بات یاد رکھیں، ادب ہی سب کچھ ہے، بے شک، جو اس سے گیا وہ گیا۔ ادب کہاں سے کہاں پہنچا دیتی، سچ ادب سے کتنے مراحل طے ہوتے ہیں، حق ہے، اور یہ مولانا محترم کو جو کچھ بھی عزت عظمت شہرت ہے یہ صرف اور صرف ان کے ادب کا نتیجہ ہے۔ بے شک حق ہے، اپنے بڑوں کی بارگاہوں میں باادب ہیں یہ، جی بے شک، اور جب باادب ہیں تو وہاں سے دعائیں ملتی ہیں۔ بے شک حق ہے، جی ادب تو وہ چیز ہے، قرآن کے حوالے سے سن لو، سبحان اللہ، بے کتا ہے نجس ہے، جی لیکن اصحاب کہف کے دروازے پہ پڑا رہنے والا کتا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، جی جی واہ، اصحاب کہف کے دروازے پہ پڑا رہنے والا وہ کتا، جی ان علماء سے آپ پوچھیں کہ کیا حکم ہے ان کا، کیا حکم ہے اس کا؟ اور اصحاب کہف وہ اس دور کے ولی تھے، اولیاء کرام میں سے تھے، جی ایک ظالم بادشاہ سے تنگ آ کر وہ غار کے اندر چلے گئے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، جی جی انہوں نے کنکڑی پتھر مار کے اس کو بھگانے کی کوشش کی لیکن بھاگ نہیں بھائی، پڑا۔ جی اور پڑے رہنے کے بعد علماء سے پوچھئے اس کا مقام کیا ہے، جی بے شک، بھائی جنتی ہے۔ حق ہے، کیا کہنا، ایک کتا نجس ہے، نجس ہونے کے باوجود ولیوں کی بارگاہ کا باادب ہے، جی جی اس ادب کی بنیاد پہ وہ جنت میں جا رہا ہے۔ حق ہے، کیا کہنا، کنعان حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن بے ادبی کی بنیاد پہ جہنم میں۔ کیا کہنا، جی حق ہے، نسب نہیں دیکھا جاتا، نسب نہیں، کسی کا نسب کسی کو آگے نہیں نہیں لے جاتا، جی واہ، یہ بات یاد رکھیں حق ہے، کہ کسی کا نسب کسی کو آگے لے جائے گا، کیا کہنا، اور جو اہل نسب اپنے کو کہلاتے ہیں ان پہ تو اور ذمہ داری آئے گی جی کہ تمہارے باپ داداؤں کی خدمت کی بنیاد پہ تمہارے ہاتھ چومے جاتے ہیں، بے شک، حق ہے، تمہیں قوم عزت دیتی ہے، حق ہے، مالی کا حق باغ کی نگہبانی ہے، جی جی باغ کی پائمالی نہیں ہے، جی کیا کہنا، واہ حق ہے، جی جی واہ، جی نگہبانی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور اس میں کوئی ذات پات کی تخصیص نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جی جس کا تقوی بہتر ہے۔ بے شک، بے شک، معاملہ یہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، جی قدرم سلطان بول جی کیا کہنا، آپ کیا ہو، جی باپ یہ تو تم کیا ہو، بس تم یہی ہو، خالی نظر آنا۔ جی جی تو مولانا محترم کو جو عزت شہرت سب کچھ ملا بے شک، یہ صرف اور صرف ادب کی بنیاد ہے، جی بے شک، بے شک، ادب کی بنیاد ہے۔ ہمیشہ اپنے بزرگوں کی بارگاہ کے بادب بن کے رہو، بے شک، ادب کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے دیکھیں آپ، جی بے شک، اور آگے آپ دیکھیں بے قرآن مقدس بچوں کا آپ نے سنا، جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 60 سال کے آپ ہو چکے ہیں، برا نہ مانیے گا 70 سال کے ہو چکے ہیں، اور ہونے کے بعد اگر پوچھ لیا جائے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، جی جی 70 سال کے ہیں، بغلیں جاتے ہیں، صورتحال یہ ہے وہ کون سی خواہشیں رہ گئی آپ کے سامنے، جی
आज कहते हो हम जलील हो रहे हैं, हम रुसवा हो रहे हैं, इसमें किसी का कसूर नहीं, सच है, सच है कसूर किसी का नहीं जी और भी अच्छे काम करो जी, जो मजहब इस्लाम ने आपको बताया है उस पर अमल करो। बेशक मैं यकीन के साथ कहता हूँ जो आज आपकी मुखालफत करते हैं वो आपके कदम चूमे, बेशक, हक है, हक है पहले अगर रवैया अपनाओ तो। जी अभी 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे अपनी जुबान में उन्होंने किस तरह जी नात मनक़बा कुरान मुक़द्दस की तिलावत और मुमतहिन की हैसियत से हज़रत मौलाना जमशेद अहमद साहब और कोई एक साहब मौलाना निज़ामुद्दीन साहब जी। लोगों ने बाकायदा देखा भाला सारी चीज़ें हुई। तो मेरे दोस्तों ये वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है जी कि हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, हक है, बेशक हक। अब एक बादशाह कहता है कि इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत हम करेंगे, क्या वो बादशाह जाता है वहाँ सरहद पे? नहीं बेहतरीन फौज तैयार करता है, जी बेशक, वहाँ पे पहरे मजबूत करता है, जी अच्छी तनख्वाहें उनको दी जाती हैं, बेशक, उनके आराम और आशाइश का ख्याल रखा जाता है, जी सरहद पे पहरा देते हैं। जी, क्या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हम ही इसकी हिफाजत करें। वाह, जी जी वाह, हक है। तो आप जानते हैं हिफाजत के नाम पर अगर एक 10 साल बच्चे को खड़ा कर, क्या कहना, वाह 50 साल शख्स को खड़ा कर दिया, जी 60 साल शख्स को खड़ा कर दिया, आप ढूंढ डालें, जी ढूंढ डालें, तौरात का कोई हाफिज नहीं। आपको नहीं मिलेगा, जी इंजील का कोई हाफिज नहीं। आपको नहीं मिलेगा, ज़बूर का कोई हाफिज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है इस मजलिस में 25 हाफिज कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, हुज़ूर उम्मतुल उलमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो और कौमें होंगी तौरात के पढ़ने वाले, इंजील के पढ़ने वाले, ज़बूर के पढ़ने वाले, जिनसे जन्नत का वादा किया गया है, जिनसे जन्नत का वादा किया गया है, और मुसलमानों तुम्हारा ताल्लुक तो उस कौम से है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम उस नबी की उम्मत में हो। क्या कहना जी, ये तो खुलेगा मैदान महशर में जी कि जिस जन्नत की लोग बात कर रहे थे वो जन्नत तो हम दिल में लिए हुए। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या तो जन्नत तो हम लिए खुद घूम रहे हैं, उनके वहाँ वादा होगा। जी ये तो इसरार खुलेंगे जो कुरान मुजस्सम आपके सामने, जी जी बेशक, जिनके नसीबे में था उन्होंने देखा भी। जी भाई उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा हुजूर की सीरत क्या है, उन्होंने कहा हुजूर को नहीं देखा है, कुरान को तुमने नहीं पढ़ा है। क्या कहना जी, सूरत हाल ये है, कुरान को पढ़ लो, अमलन कुरान को देखना है, हुजूर को सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर उम्मतुल उलमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, क्या कहना, वाह जी जी बहुत खूब। और 6666 आयतें, ये मियाँ आयतें नहीं है, जन्नत के दर्जात हैं, जी बेशक, हक है, जन्नत के ये दर्जात हैं। जी अरे पढ़ता जा, चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े हो, क्या कोई रस्सी लटकाई जाएगी? तो उसको पकड़े रहो, जो कुरान ही है, कुरान जी जी बेशक, हक हक, जो कुरान है। और सूरत हाल यही है कि पूरे कुरान में 114 सूरतें जी अलग अलग हैं, जी 114 सूरतें अलग अलग, अलग अलग हैं। एक तरफ 114 सूरतें रख दो और एक तरफ मदीने की वही एक सूरत रख दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसी एक सूरत में 114 सूरतें रख कर दी नजर। बेशक, क्या कहना, हक, ऐसा महबूब, ऐसा नबी आपको मिला हमको, बेशक, हक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अरे जिसके हाथ में कुरान हो जी और वो परेशान हो, अक्ल हैरान है, जी वो तो परेशानी का इलाज है। जी बेशक, अरे मियाँ मामला ये है कि जुज़दान में सजा के, खुशबू में बसा के आपने ताक में रख दिया, घर की सफाई करनी है
اور جب صفائی کرنی ہے تو جاؤ بانگی صاحب کو بلا لو، اس کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں، کیونکہ گھر میں اس لائق کوئی نہیں ہے اللہ جو اسے چل سکے۔ یا قرآن کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے، جہیز دینا ہوتا ہے۔ جی بسا اوقات بہت سی جگہوں پہ تو اسے ٹی وی کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اللہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب قرآن کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ 2-2.5 ہاتھ کی رسی بھی رکھ دیا کرو، 2-2.5 ہاتھ کی رسی، تاکہ گلے میں پھنسانے میں آسانی ہو۔ جی تو دوپٹہ تو رخصت ہو ہی گیا۔ جی مسلمانوں، یہ اس قوم کی تہذیب ہے، کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس قوم کی تہذیب ہے، یہ اس قوم کا تمدن ہے، یہ اس قوم کی روش ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ 17 سالہ محمد بن قاسم جب سندھ میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جب دیبل کا علاقہ فتح ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں وہاں کے غیر مسلموں نے، سلیمان عبد الملک نے طلب کیا، وہاں کے لوگوں نے صورت بنا کر پوجا کرنے کی کوششیں کی۔ جی کیا کہنا، اور جب ایک فاتح کی حیثیت سے دیبل کے اندر وہ گزرتا ہے، وہاں کے پادری، پروہت، اس مت کے ماننے والے، انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو بڑے بڑے فاتحین کو دیکھا ہے جن کی گردنیں تنی رہتی تھی، کیا کہنا، سینہ تنا رہتا تھا، جی تلواریں میان سے باہر ہوتی تھی، کسی کو لڑکی کو اٹھا لینا ان کے لیے باعث فخر تھا۔ کیا کہنا، لیکن یہ کون سے نوجوان ہیں، جی اس کا قائد کیسا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی، سبحان اللہ، زبان پہ تسبیح و تحلیل ہے، کیا کہنا، حق، گردن خم ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ منزل پہ پہنچنے کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے جی کہ فاتح، ہم نے تو بہت سے فاتحین کو دیکھا لیکن یہ طریقہ نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی کا فرمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی غیر محرم پہ نگاہ مت ڈالو، کیا کہنا، یہ ہمارے قرآن کا پیغام ہے سبحان اللہ، کہ کسی کو اس طرح مت دیکھو۔ سچ ہے، وہ چیخ پڑتا ہے کہ لوگوں اسی دامن میں آ جاؤ۔ کیا کہنا، جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو مدینے کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اسلام آپ کے کردار سے پھیلا ہے، حق ہے، حق ہے، اسلام آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے، بے شک، اسلام آپ کے کرتوتوں سے پھیلا ہے۔ بے شک، آج آپ دیکھیں بھئی کون سا شوق رہ گیا، کوئی شوق ہے؟ 60 سال کے ہو چکے ہو، بدن سے کافور کی بو آنے لگی، جی اب کون سا سجانے کا وقت ہے؟ جی لیکن چہرہ دیکھو تو ایک مرتبہ یوں کھرچنا، ایک مرتبہ یوں کھرچنا جی ہے۔ دوسری بات، اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ جی بھئی یہ فلاں کریم ہے، اس سے خوبصورتی بڑھ جائے، اور 10 سال کا بچہ ہے وہ کریم لگائے یا نہ لگائے، جی 8 سال کا بچہ ہے وہ کریم لگائے یا نہ لگائے، 20 سال کا ہے وہ کریم لگائے یا نہ لگائے، 25 سال کا ہے وہ کریم لگائے یا نہ لگائے، جی اس کا چہرہ ویسے ہی خوبصورت دکھتا ہے، جی بے شک، لگانے کی ضرورت نہیں۔ اب جیسے کہ حاجی انوار الحق صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، دیکھیے بڑے مجاہد آدمی ہے، اس عمر میں کریم نہیں پورا ڈبہ لگا دیجئے، پورا ڈبہ لگا دیجئے، جی جی بھئی چہرے پہ کیا ہونے والا ہے بتائیے آپ، پورا ڈبہ لگا دیجئے۔ جی ان کریم کے پیچھے مت بھاگو، اسلام نے تو تمہیں وہ کریم دی کیا کہنا، جی جی واہ، حق ہے، کہ 5 وقت وضو بناؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمر بڑھتی جائے گی، چہرہ نکھر سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنا، حق ہے، واہ، جی بے شک، یہ کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی واقعہ ہم پڑھتے ہیں اور جو بھی میں بیان کر رہا ہوں اس میں قریب قریب سب آپ مولانا اجمل صاحب سے سن چکے ہوں گے، جی جی جی، ایسی بات نہیں، ماشاءاللہ، اللہ اور زیادہ علم دے۔ آمین آمین آمین، آپ نے پڑھا ہوگا اور بہت سے اہل سلسلہ بیٹھے بھی ہوں گے، جی ایک عظیم صحابی، علماء کرام سے پوچھیے آپ، عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے
کہ بچوں کے ساتھ مل کر اذان کی نقل کر رہے تھے، اذان کی نقل کر رہے ہیں۔ پہلے غیر بھی نقل کرتے تھے آپ کے اذان کی، غیر بھی نقل کرتے تھے آپ کے نماز کی، جی غیر بھی نقل کرتے تھے آپ کی اچھی چیزوں کی۔ ابو محذورہ 14-15 سال کے ہیں، بچوں کے ساتھ کان میں انگلی ڈال کے اذان دے رہے ہیں۔ حنین سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ جی 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 جب دیکھا کہ چند بچے اس طریقے سے کر رہے ہیں، صحابہ کو بھیجا، جاؤ ان بچوں کو پکڑ لو۔ بقیہ بچے تو بھاگ گئے، لیکن ابو محذورہ کہتے ہیں کہ بھاگنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، کیا کہنا جی، کیونکہ غیرت مند قوم کے فرد تھے، قریش عرب میں سے تھے۔ جی ابھی اور بات ہے کہ عربوں کے حالات بدل گئے، بھاگنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا، حضور کی بارگاہ میں لائے کہ حضور نے فرمایا جو نقل کر رہے تھے کرو۔ فوراً انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ حضور نے فرمایا آگے، تو اللہ بڑا ہے، اس کو کہنے میں انہوں نے کوئی تردد نہیں۔ آگے کا کلمہ پھر انہوں نے کہہ دیا، حضور نے فرمایا اور آگے کیا کہنا جی، اب انہوں نے کہا اگر یہ گواہی دے دیا تو پھر رہ کیا گیا، کیا کہنا جی جی کہ اگر یہ بھی کہہ دیا تو پھر بچا کیا۔ جی جی لیکن حضور نے ارشاد فرمایا پڑھو، سینے پہ ہاتھ مارا، جی، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، دل کی دنیا بدلتی جا رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا دہرایا، مسلمان ہو گئے، صحابی ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا، سبحان اللہ، دست شفقت رکھا، اور مسجد حرام کا انہوں نے مؤذن قائم فرمایا، سبحان اللہ، واہ کیا آخری عمر تک، آخری سانس تک مسجد حرام کے آپ مؤذن، سبحان اللہ، کہنے کا مقصد۔ لیکن بال آپ ہمیشہ لپیٹ کے رکھتے تھے۔ اللہ، اب ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے اس وقت دیکھا نہیں، اب بعد میں جوڑا بندھا ہوا ہے، اور جوڑا بندھے رہنے کے بعد جب کھولتے تھے اس کی لٹیں نیچے آ جاتی تھی۔ جی اب 40-42 سال کے بعد حضور تشریف لے گئے، خلیفہ اول تشریف لے گئے، دوئم تشریف لے گئے، تابعین کا دور آ گیا، کچھ لوگوں نے پوچھا، لیکن بات یاد رکھیے کہ پورے سر کے بال نہیں بڑھے تھے، جیسے بہت سے ملنگ بڑھا کے گھومتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، پوچھا لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ بال ہیں جن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی کیا کہنا، اور جب حضور کے ہاتھ لگ گئے تو اسے کٹا کے میں پھینکوں گا، کیا کہنا، اللہ، یہ ایک صحابی کا عقیدہ ہے۔ اور آگے آؤ، اپنے اسی ہندوستان میں حضرت غوث دراز بندہ نواز کو دیکھو، سبحان اللہ، جی ان کی لٹ، جی ان کے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، ان کے پیروں میں پھنس گیا۔ فرماتے ہیں سید نیچے جھکو، جی یہ بھی یاد رکھیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سید نہیں تھے، فاروقی تھے، اور بندہ نواز سید تھے۔ اب تو باقاعدہ منظم طریقے سے کہا جا رہا ہے مرید ہونا ہے تو وہاں کیا ہو گئے، وہاں کیا ہو گئے، جی جی، یہ حق تو ہمارا ہے۔ ہم نے کہا جس دن اس حق کو لوگوں نے جان لیا پوری عمارت ڈھائی جائے گی، کیا کہنا، جی جی کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے غریب نواز تک مجھے بتا دو کتنے سید ہیں، جی جی کتنے سید ہیں مجھے بتا دو، جی جی، حق ہے، اس میں سید و غیر سید کہاں سے آگے بھائی؟ تو غوث دراز بندہ نواز سید ہیں، حسینی ہیں، اور محمد حسینی نامی تھا۔ وہ چند بال جو پیر و مرشد کے پیروں میں پھنس گئے، اللہ، آپ فرماتے ہیں جھکو، رکاب کا بوسہ لیا، قدم کا بوسہ لیا، گھوڑے کے سم کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، لوگوں نے کہا کہ ایک سید زادے سے اس طریقے سے برتا ہو۔ جی جی،
وہ سید بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ سنو. کیا کہنا جی. فرماتے ہیں کہنے والے لا علم ہیں جی. میرے پیر و مرشد اس منزل میں مجھے منازل طے کرا رہے. سبحان اللہ. کیا کہنا. جب میں نے ان کے قدم کا بوسہ لیا جی. تو میری نگاہ سدرا پہ تھی. سبحان اللہ. گھوڑے کے سن کا بوسہ لیا میری نگاہ عرش تک تھی. جی. آپ سوچیں جس گھوڑے کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے نسبت ہو جائے کیا کہنا. اس کے قدموں کو چومنے والا عرش تک دیکھ سکتا. سبحان اللہ. کیا کہنا. تو حضور کے قدموں کو چومنے والا کیا کہنا. واہ. سبحان اللہ. کہاں تک دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا. آپ کا بھی معاملہ گیسو دراز کہا ہی جاتا ہے. جی جی. اورنگزیب عالمگیر جیسی شخصیت علیہ الرحمہ جو کسی ڈھکوسلے باز کو نہیں مانتے تھے جی. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بادشاہ دین و دنیا حضرت گیسو دراز. کیا کہنا. نیست کعبہ دردکن جز درگہ بندہ نواز. سبحان اللہ. بادشاہ دین و دنیا حضرت گیسو دراز. واہ. یہ اورنگزیب جیسی شخصیت ہے. واہ. بندہ نواز کا معاملہ یہ تھا کہ اس لٹ کو ہم لپیٹ کے رکھتے تھے جی. کیونکہ ان بالوں کو میرے پیر و مرشد کے قدموں سے نسبت ہو گئی. سبحان اللہ. اور جب اتنا سن چکے تو اب مجھے بتاؤ کہ اس کو کس سے نسبت ہے. کیا کہنا جی. یہاں تو قدموں سے نسبت ہے, قدموں سے نسبت ہے, ہاتھ سے نسبت ہے, لیکن یہ کہاں سے نسبت ہے. کیا کہنا جی. حضرت آدم سے لے کے حضور تک. سبحان اللہ. ارے نادانوں یہ تو فرق کرنے کے لیے اللہ نے جی. بھئی حضرت آدم کو حکم ہوا ہاتھ پھیر لو, انہوں نے ہاتھ پھیر لیا. حضرت حوا بھی ویسے, حضرت آدم بھی ویسے, ہاتھ پھیرا ایک امتیازی حیثیت ہو گئی. جی جی. تو اسلام تو تمہیں ممتاز کرنا چاہتا ہے, بے شک. اسلام تو تمہیں ایک منصب دینا چاہتا حق ہے. حق ہے. اسلام تو تمہیں ایک عظیم زمرے میں رکھنا بے چاہتا شک. ہے. کیا کہنا جی. لیکن اپنی شکل بنا کے تم کہاں جانا چاہتے ہو. کیا صورت حال یہ ادھر تم ہو ادھر یہ ہے, بیچ میں پاپا ہے. کیا کبھی ادھر ہاتھ مل رہے ہیں کبھی ادھر ہاتھ مل. ممی کدھر ہے, ممی ادھر ہے کہ ممی ادھر ہے. اب کون سا شوق پورا کرو گے. اللہ. آپ سوچیں کہ جس چیز کو قدموں سے نسبت ہو گئی جی. تو ان بزرگوں نے اتنا احترام فرمایا, اور جس چیز کو انبیاء کے چہرے سے نسبت اسے کٹا کے گٹروں میں پھینکنا, اللہ. اسے کٹا کے نالیوں میں پھینکنا. ارے میاں نالیوں میں گٹروں میں پھینکے ہوگے, پھینکے جاؤ گے. صحیح. جی. آج تمہاری پائمالی, آج تمہاری پستی کا سبب یہی ہے. جی. ڈھونڈو اپنی خامیوں کو, اور ڈھونڈنے کے بعد پھر یہ ہوگا. آج معاملہ یہ ہے, حفاظ کرام علماء کرام مولانا دعوت دیتے ہیں کہ بھئی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ. اللہ کا شکر ہے یہاں لڑکیوں کا بھی انتظام ہے, جی. بے شک. لڑکوں کا بھی انتظام ہے, جی. بوڑھوں کا بھی انتظام ہے. جی جی. یہ تمام انتظام, فرار کا کوئی راستہ آپ کو چھوڑا نہیں ہے. جی. آپ کے لیے کہیں سے نہیں ہٹتے. مولا کیا کریں, کوئی انتظام نہیں تھا, انتظام ہے. جی. اور تعلیم کے معاملے میں عمر کی کوئی قید نہیں, کوئی قید نہیں. جی. کوئی قید نہیں. اگر قید ہوتی تو یہ علماء سے پوچھیں, بات یاد آ گئی اس لیے کہہ دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں, علماء سب جانتے ہیں کہ ایک ترکی بہت بڑا تاجر, عظیم باغ کا مالک, جی. اس کے باغ کی نگہبانی کرنے والا ایک غلام 7 سال سے غلامی کر رہا ہے. اس میں انار بھی ہیں, انگور بھی ہیں, جی. طرح طرح کے پھل ہیں. جی. 7 سال تک باغبانی کرنے کے بعد جب اس باغ کا مالک آتا ہے جی. اور یہ کہتا ہے کہ گرمی ہے, کہیں سے کوئی پھل نچوڑ کر کے اس کا شربت بنا کے پارگاہ میں پیش کرو. جی. تھوڑا توجہ سے سنیے گا, علماء سب جانتے ہیں. جی. جی. وہ گیا, انار توڑا, شربت بنایا, لا کے پیش کیا. انہوں نے ایک گھونٹ پیا, جی. چہرے کا جغرافیہ بدل گیا, الگ رکھ دیا, اور کیا کہا کہ 7 سال سے تم خدمت میں مامور ہو, اور
تمہیں ابھی یہ بھی تمیز نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے، کس درخت کا پھل کھٹا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں۔ اس وقت ایک غلام کی یہ شان تھی، ایک غلام کی یہ حقیقت تھی۔ 7 سال ہو چکے ہم نے کسی درخت کا پھل چکھا نہیں، کیونکہ آپ کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ آپ بھی پھل خریدنے جاتے ہو، انگور کا بھاؤ ہو رہا ہے، 2-4 اندر پہنچ گیا، لو یا نہ لو، ارے میاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مٹھائی کی دکان پہ پہنچے، توڑ کے اندر ڈال لیے، بھاؤ تو بھی ہو رہا ہے، اندر جا بھی رہا ہے۔ 7 سال ہو گئے، غلام کا حال یہ ہے۔ دیکھا انہوں نے، اللہ رب العزت نے انہیں ایک خوبصورت لڑکی عطا فرمائی تھی۔ اس لڑکی کے رشتے کے لیے ہمیشہ وہ پریشان رہتے تھے۔ بڑے بڑے امیروں کے، بڑے بڑے شہزادوں کے، عمرہ زادوں کے پیغام آئے، لیکن کوئی پیغام انہوں نے منظور نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ غلام اس کے لیے پیدا نہیں ہوا، گھر پہ لے گئے۔ اور ایک دن اس غلام سے پوچھتے ہیں کہ اکثر میں فکر مند رہتا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ غلام نے کہا کہ حضور نصرانیوں کا طریقہ ہے وہ جمال پسند کرتے ہیں، خوبصورتی۔ یہودیوں کا طریقہ ہے وہ مال پسند کرتے ہیں، لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ نہ وہاں مال کی گنجائش ہے، نہ جمال کی گنجائش ہے، تقویٰ، سبحان اللہ، نیک سیرت، یہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس تاجر کی اہلیہ نے کہا کتنا نیک سیرت نوجوان ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ اپنی لڑکی کی شادی اس غلام کے ساتھ کر دیا، اور یہاں تو آپ کا رشتہ ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ اسی جھوٹی شان میں آپ کہاں پہنچ گئے ہو؟ تھوڑا احساس کر لو، احساس کر لو، یہ جھوٹی شان ہے جو یہاں بھی رسوا کر رہی ہے، اور میدان محشر میں بھی رسوائی آپ کا مقدر ہے۔ اتنا بڑا تاجر، اتنے عظیم باغ کا مالک، لڑکی اکلوتی لڑکی حسین و جمیل، اس کا رشتہ غلام سے کر دے۔ چند دنوں کے بعد جب اس تاجر کا انتقال ہو گیا، اتنی عظیم دولت کے مالک وہ خود ہوئے۔ اب جانتے ہیں اس غلام کا نام کیا تھا؟ مبارک۔ نام ہی اتنا پیارا ہے، نام ہی اتنا پیارا ہے۔ ایک عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بچہ عطا کیا، ماں باپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ سبحان اللہ، عبداللہ رکھا۔ اور وہی عبداللہ جب دولت ہو، پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، تو اکثر نوجوان عیش و نشاط کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ وہی کیفیت عبداللہ میں بھی پیدا ہو۔ ماں باپ پرہیزگار تھے، متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ جب بیٹے کی اس روش کو دیکھا، جب بھی مصلی پہ جاتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے، مولا کون کمی مجھ میں ہے، کس غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے کہ میرا بیٹا الگ روش اختیار کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آج دعا کے نام پہ، تعویذ کے نام پہ آپ باباؤں کے پاس پہنچ جاتے ہو، کیا کبھی ماں کی دعا لیا؟ اللہ، کیا کبھی باپ کی دعا لیا؟ علماء سے پوچھیے، اولاد کے حق میں ان سے بہتر کسی کی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک حق ہے، یہ دعائیں ہیں۔ صورتحال یہ، ماں باپ ان کی دعا رائے گاہ کیسے جاتی؟ ایک دن قاری کی قرت کو سنا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آواز دیتے ہیں وقت آ گیا۔ ایسے نشاط کی محفلوں کو ختم کیا، توبہ کیا، باپ کی بارگاہ میں پہنچے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا باپ نے 50,000 درہم دیا۔ علماء سے پوچھئے، یہ تو اب مجبوری ہے، پہلے بڑے بڑے فنڈ ہوتے تھے، بادشاہوں کی طرف سے مراعات ہوتے تھے، گورنمنٹ کی زمینیں دی جاتی تھیں، اسی سے طلبہ کی کفالت ہوتی تھی۔ آج علماء کیا کریں؟ اس کام کو آگے بڑھانا ہے، صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے اس چیز کو عام کر رہے ہیں۔ مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں، دینے والے دیتے بھی ہیں۔
50,000 درہم باپ نے دیا. آپ نے حجاز مقدس کا، کوفہ کا، بصرہ کا، مصر کا، مرو کا، کہاں کہاں کا سفر فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے جن کے تعلق سے وہ وقت آیا کہ امام اعظم فرماتے ہیں اس خراسانی نوجوان نے مجھے نچوڑ لیا. وہ مقام حاصل ہوتا. امام ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں سامنے ایک شخص نے کہا یہ مشرق کے امام ہیں. آپ نے کہا مشرق نہیں، مشرق اور مغرب دونوں کے امام. سبحان اللہ. پھر اس منزل پہ آپ فائز ہوتے ہیں، اور فائز ہونے کے بعد بڑے بڑے علماء کی بارگاہوں میں آپ نے زانوِ ادب طے کیا. اور زانوِ ادب طے کرنے کے بعد ایک روایت میں نے آپ کی دیکھی، اللہ نے دولت بھی بہت دیا تھا، دولت بھی بہت دیا. ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا میں 700 روپے کا مقروض ہوں، اگر عطا فرما دیں میرا کام ہو جائے. آپ نے 700 کی جگہ منشی کو لکھا کہ 7,000 درہم سے دے دیا جائے. جی کیا کہیں. اس حدیث شریف کو دیکھیے گا، تھوڑا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. 7,000 جب وہ شخص وہاں جاتا ہے خزانچی کے پاس، اس نے پرچہ دیکھا، پوچھا کتنے کی ضرورت ہے، اس نے کہا 700 کی ضرورت ہے. انہوں نے سمجھا کہ شاید غلطی سے 7,000 بن گیا. وہ واپس جاتے ہیں. خود جا کے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور اس کو 700 کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے 7,000 لکھ دیا. آپ فرماتے ہیں ایسا کرو تم میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ، تمہاری جگہ میں کھڑا ہو جاؤ. جی اللہ. آپ نے پرچہ لیا، پھر آپ نے لکھا 14,000 دیا جائے. سبحان کتنا کیا کہیں. دیا گیا. وہ شخص ہنسی خوشی رخصت ہو گیا. آپ جانتے ہیں پوچھا گیا آپ سے کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک بیت اگر کسی مومن کو تم خوش کر دو، اللہ رب العزت سے جنت لے لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہیں. ماشاء اللہ. تو رقم کے ذریعے تو انہوں نے ایک مومن کو خوش کیا. اللہ. کیا کبھی زندگی میں آپ نے ماں باپ کو بھی خوش کیا ہے؟ جی کیا کہیں. انہوں نے تو ایک عام انسان کو خوش کیا. جی جنت کا وعدہ ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے ماں باپ کو بھی خوش کیا؟ اگر خوش کیا تو بہت اچھی بات ہے، بے شک. اگر نہیں کیا تو اپنے حالت زار پہ غور کرو. جی آج مسلمانوں کس ماحول سے گزر رہے ہو آپ سوچو تو. جی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ صرف علم سے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. جی بے شک. تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بات ہم بھی ختم کریں، کیونکہ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں. بچوں کا پروگرام آپ نے سنا، نعت و منقبت آپ نے سنی، ادھر تقریر بھی سنی، آپ قابل مبارکباد ہیں. پھر ایک مرتبہ ہم کہیں گے، کیونکہ بہت سے ہوتے ہیں حوصلہ توڑنے والے ہوتے ہیں. جی اب اس کی بھی ایک مثال میں دے دوں، بس بات آگے ختم کروں. اب ایک بچہ ہے، مولانا اجمل صاحب کی خدمت میں آپ نے اس کو پیش کیا. جی پڑوسیوں نے کہا دوستو بچہ بڑا ذہین ہے، اسے کیا ضرورت تھی وہاں پیش کرنے کا، اسے انگلش میڈیم میں ڈال دیتے، آگے چل کے انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا، کسی اچھے منصب پہ فائز ہوتا. کچھ لوگوں نے اس لڑکے کو بھی بہکایا، بیٹا پڑھ لکھ کے کیا کرو گے، کہیں جا کے خادم بنو گے. بھائی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے، اور ان کا فیوچر دیکھنا ہے دیکھ لو. جی یہ فیوچر والے ہی تو بیٹھے ہیں. جی بے شک. یہی فیوچر ہے ان کا. بڑے بڑے کروڑ پتی پیچھے ہوتے ہیں، یہ منصب حق ہے. یہ منصب کسی اور نے نہیں، اللہ اس کے رسول نے دیا. بے شک. سبحان اللہ. اسے کون چھین سکتا ہے؟ اس بچے کے دماغ میں یہ بات بھر دی گئی، بیٹا پڑھ کے کیا کرو گے. پل بھر کے لیے اس کے ذہن میں آیا، دوسرے دن اس نے آنا بند کر دیا. بڑوں کے سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. جی بلوایا اس بچے کو، بیٹے کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا کچھ لوگوں نے مایوس کیا، یہ کیا وہ کیا. انہوں نے ایک پتھر نکالا. جی ایک پتھر نکالا. بولے بیٹے وہ چلے جاؤ، سامنے بھاجی کی دکان ہے،
इस पत्थर को दे देना, 2 किलो टमाटर ले आओ, 2 किलो टमाटर ले आओ, इस पत्थर को दे देना। गया वो बच्चा 2 किलो टमाटर तो लाया। जब पत्थर दिया, उस भाजी वाले ने कहा इस पत्थर को अपने पास रखो, टमाटर का पैसा दो जी, जो 8 आना 2 रुपया होता है वो दो, ये पत्थर अपने पास, इसको हम क्या करेंगे? जी। उसने कहा हुजूर वहाँ तो इसकी कोई कीमत है ही नहीं। उसने कहा इस पत्थर को हम क्या करें? आपने फरमाया ठहरो, वो सामने चले जाओ, वो बहुत बड़ी दुकान है, जाओ उस दुकान वाले से पूछो कि इस पत्थर के बदले तुम कितना सामान दे सकते। क्या कहना, वाह जी। उसके पास पहुंचते हैं, आप जानते हो दुकान वाला कहता है इसके बदले हम 1000 रुपए का सामान दे सकते। सुभान अल्लाह, क्या कहना। लड़का झगड़ा गया कि भाजी वाला 2 किलो टमाटर देने को राजी नहीं, जी जी, ये 1000 का सामान देने को तैयार है, माजरा है क्या? जी तीसरी मर्तबा आपने फरमाया उस जौहरी के पास चले जाओ, जी, जाओ देखो इसके बदले वो क्या दे सकता है। उस जौहरी ने कहा भाई इसकी कीमत के बराबर हमारी दुकान ही नहीं है। क्या कहना, वाह वाह। तो मुसलमानों जो इस तालीम के ताल्लुक से ऐसा नजरिया रखते हैं, जी, वही भाजी वाले हैं, वो क्या जाना है। जी जी, क्या कहना, भाजी वाले जी जी, और जो ये नजरिया रखते हैं और जो और जानते हैं, जी, वो यही फैसला देंगे कि इस तालीम से बेहतर कोई तालीम, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है, कुरान अजीम था, है, रहेगा, बेशक। वो ये बताएंगे। तो ये ना जानने वालों, अगर कोई हौसला तोड़ता है तुम हौसला मत तोड़ो, जी ना समझ हो, ना समझ, जी, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि तुम में बेहतर वो है जो इसे सीखे और सिखावे। जी, तो क्या सिर्फ सीखने और सिखाने वाले खैर में शामिल हैं? अरे मियाँ, जिस जमाने में इसका नुज़ूल हुआ वो खैर, जी, बेशक, उस दौर के लोग खैर, बेशक, पढ़ाने वाले खैर, जी, पढ़ने वाले खैर, जी, मदद करने वाले खैर, बेशक हक है, हिमायत करने वाले खैर, बेशक, खैर ही खैर है। बेशक, और जब खैर ही खैर होगा तो परेशानी का कोई वजह नहीं। जी, तो ये चंद पैगाम हमने दे दिया। और वैसे तो ये सारी बातें मौलाना मोहम्मद अजमल हुसैन अजहरी साहब से आप सुनते रहते हैं, और आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए, जी, और काबिल मुबारकबाद हैं जनाब राजीव शाह साहब, जी, जी, जिन्होंने हर मौके पे, मैं जानता हूँ, जी, मौलाना अजमल साहब जिक्र करते रहते हैं, हर जी, मौके पे इन लोगों का साथ दिया है। हम आगे भी उम्मीद रखते हैं जी, इसी तरह इनका ताउन और साथ शामिल हाल रहेगा। जी, और आप लोग खुद जानते हैं, आने वाली नस्लों को बताते रहिए, बच्चे हो बताते रहो कि भाई जो मस्जिद देख रहे हो किस पोजीशन में मौलाना आए थे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, जी, क्योंकि बच्चे जवान होंगे, वो क्या जाने कि मौलाना अजमल किन मरहलों से गुजरे हैं। जी, जी, क्या कहना, तो बच्चों को बताते रहो कि एक वक्त वो था कि इनके खाने का ठिकाना नहीं, सही, रहने का ठिकाना नहीं। जी, मैंने तो इनसे कह के रखा था कि खाना जिस दिन न मिले आके मेरे यहाँ खा लिया कर। क्या कहना, जी, लेकिन बस काम करते रहो, और काम करते रहो, करते करते एक दिन इंशाअल्लाह सब कुछ तुम्हारा होगा। बेशक हक है, तो जिस तरीके से इनकी क़यादत में चल रहे हो, बस क़यादत में चलते रहो, नज़र बद का शिकार न हो, अल्लाह से मेरी दुआ है। तो इंशाअल्लाह आप खुद जानते हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं सामने बैठे हैं, यही गए थे लेने के लिए, आज भी माशाअल्लाह मौलाना साहब के साथ में हैं और नौजवान हैं सब। जी, पूरे के पूरे लोग लगे रहो। आज मस्जिद है, मदरसा है, 23 लोगों का स्टाफ है। जी, उस वक्त तो खुद उनका कोई पता नहीं था। बेशक हक, कमेटी वालों ने कहा 3000 रुपये हम देंगे। जी, हमने कहा कबूल कर लो, कबूल कर लो, काम करो, जी, जी, क्योंकि यही बाद में आपको 30,000 देंगे, जी, सही, देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, आज 23 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, 23 लोगों का, जी, माशाअल्लाह, मौलमात और मौलम ये सब मिला के 23 लोग हैं। अब अगर 5,000 रुपया पकड़ लो तो 23 लोगों की तनख्वाह जो बहुत लाख के ऊपर हो गई। तो ये सब बरकत ही बरकत है ना, और ये सब कुरान से मोहब्बत का नतीजा है। जी, बेशक, आप अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं, उसका नतीजा है। जी, ये मोहब्बत सलामत रहे। आमीन, बस उलमा पे बैठे अभी तशरीफ लाए, मैंने अभी देखा मुनाज़िर सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला नहीं, जी, बड़ी खिदमत हैं इनकी। वस्तादुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद सालिहीन साहब क़िबला,
حضرت علامہ مولانا محمد جمشید احمد صاحب جی جی اور مولانا قاری ثناء اللہ صاحب، استاد القرا عمدۃ النظمہ حضرت مولانا قاری رجب علی صاحب، مفتی جہانگیر صاحب سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، مولانا فصیح الدین صاحب جو بہت پرانے مجاہدین میں سے ہیں، جی پرانے لوگوں میں سے ہیں، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہ تو مولانا نے کہا 10 منٹ ہم نے، یہ تو میرا اپنا ہے، جی جی سبحان اللہ، کیا اپنا ہے، حق ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں لوٹس کے بعد دوسرے نمبر پہ اسی کو سمجھتا ہوں، جی جی بے شک، دوسرے نمبر پہ اور لوٹس کے بعد میں اسی کو سمجھتا ہوں۔ جی حق ہے، کئی مرتبہ میں نے مولانا سے کہا بھی کہ طبیعت کبھی گھبراتی ہے تو انشاء سوچتا ہوں کہ چلوں وہیں رہوں کچھ 2-4 گھنٹے، انہوں نے کہا کہ جب ہو تو چلے آئے گی، جی جی تو بس یہ رشتہ برقرار رہے، محبت آمین آمین آمین، آگے کیا ہے وہ ناظم جلسہ جانے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ حضرات